یضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا ہنس لیں اور بہت زیادہ روئیں۔ یہ آیت مبارکہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، یہ دنیا بہت تھوڑی ہے، یا جتنا چاہو ہنس لو، جب آخرت میں پہنچو گے تو ایسا رونا پڑے گا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ دنیا میں تھوڑا رو لو گے تو آخرت اچھی ہو جائے گی، جہنم کی آگ بجھ جائے گی ان آنسوؤں سے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں رویا کرو، اور اگر تمہیں رونا نہ آئے تو پھر رونے کی کوشش کیا کرو۔ بے شک جہنمی روئیں گے، کیونکہ دنیا میں وہ نہیں روئے تھے، اس لیے پھر جہنم میں روئیں گے، یہاں تک کہ ان کے چہروں پر گڑے پڑ جائیں گے، اتنا روئیں گے، آنسو ختم ہو جائیں گے، آنکھیں زخمی ہو جائیں گی۔ یہ حالت ہوگی رو رو کے، یعنی اتنے زیادہ آنسو بہائیں گے کہ ان آنسو میں کشتیاں اگر چلائیں تو کشتیاں چل سکیں۔ یہ دنیا ہے، جو یہاں خوف خدا کے سبب روئے گا قبر و آخرت کو یاد کر کے، یعنی دنیا کے لوگ سارے روتے ہیں، کوئی اپنا قریبی چلا جائے پھر بھی روتے ہیں، کوئی پریشانی آتی ہے تو روتے ہیں، جو آخرت کو یاد کر کے روئے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، وہ قیامت کے دن خوش و خرم رہے گا۔ دنیا میں رونے کا فائدہ دنیا میں تو ہوتا ہی ہے، میں آگے عرض کرتا ہوں کہ میڈیکلی اس کے کیا فوائد ہیں، سائنسی ریسرچ کے مطابق رونے کے فائدے کیا، دنیا میں بھی فائدے ہیں، آخرت کے بھی فائدے ہیں۔ جو یہاں نہ رویا، ہنسی مذاق اور کھیل کود میں زندگی کے دن گزارتا رہا، خدا نخواستہ اگر جہنم کا حقدار ہو گیا تو وہاں عذاب سہنا اور کثرت سے رونا پڑ جائے گا۔ محمد بن فروخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرتبہ مجھے سعادت ملی کہ حضرت ریا قیسی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر تشریف لائے۔ رات کو اچانک ہمارا بچہ رویا، اسے بچے کو روتا دیکھ کر حضرت ریا قیسی رحمۃ اللہ علیہ بھی رونا شروع ہو گیا۔ اب بچہ تو چپ ہو گیا، لیکن یہ ساری رات روتے رہے۔ میں نے اتنا رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا، بچہ رویا تو مجھے اہل جہنم کا رونا یاد آ گیا، جہنمی جہنم میں روتے ہوں گے اور وہاں پہ کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، اتنا وہ روئیں گے۔ حدیث پاک ہے، وہ شخص جس نے اللہ کے خوف سے تنہائی میں آنسو بہائے، قیامت کے دن اللہ پاک اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگاتا تھا۔ اکیلے میں رونے والے کو a single tear out of the fear of Allah can become a reason for shade under the throne on the day of judgment۔ اللہ کے خوف سے بہایا گیا ایک آنسو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہونے کے ذریعے بن جائے گا، اور جو اللہ کے خوف سے رو پڑا اس پر جہنم کی آگ آرام ہو جائے گی۔ tears of taqwa extinguish the flames of hell before they ever reach a believer۔ تقوی کا آنسو جہنم کی آگ کو مومن تک پہنچنے سے پہلے ہی بجھا دیتا ہے، لیکن وہ تقوی کا آنسو۔ اور سائنس کے مطابق جو آنسو ہیں اس کی 3 قسمیں، ایک ریفلیکس ٹیئرز ہوتے ہیں، ایک مسلسل آنسو ہوتے ہیں، اور تیسرا ہے ایموشنل ٹیئرز جو خوف خدا والے ہوتے ہیں، خشیت والے ہوتے ہیں۔ تو جو ایموشنل ٹیئرز ہیں، جذباتی آنسو ہوتے ہیں، یہ اسٹریس ہارمونز کو کم کرتے ہیں، جو ہمیں ہر وقت ٹینشن، پریشانی، اسٹریس، گھروں میں لڑائی جھگڑے، لیڈیز کو اسٹریس کا مسئلہ، ڈاکٹروں سے علاج کراتے ہیں، تو جب انسان روتا ہے تو جسم سے یہ ٹینشن والے ہارمونز، یہ کیمیکلز ہیں، یہ باہر نکال دیتا ہے۔ کرائنگ ریموو اسٹریس کیمیکلز فرام دا باڈی اینڈ برنگز ایموشنل ریلیف۔ رونا جسم سے نقصان دہ ٹینشن کے کیمیکل خارج کرتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے۔ اسی طرح رونا دل کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، بلڈ پریشر اس سے نارمل ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ ٹیئرز ہیلپ اسٹیبلائز بلڈ پریشر اینڈ پروٹیکٹ دا ہارٹ فرام دا اسٹریس ریلیٹڈ ڈیمیج۔ آنسو بلڈ پریشر کو نارمل کرتے ہیں اور دل کو ٹینشن سے ہونے والے نقصان سے بچاتے ہیں۔ اسی طرح ایموشنل ٹیئرز جو ہیں یہ نیچرل پین کلر ہے، دوائی کھاتے ہیں نا میڈیسن درد والی، تو
تو یہ نیچرل پین کلر ہے. قدرتی درد کم کرنے والے یہ کیمیکلز ہوتے ہیں جس سے اندر سے سکون ملتا ہے. اللہ has placed natural healing in emotional tears that calms the mind and soothes the heart. دل کو بھی فائدہ دیتے ہیں. جذباتی آنسو میں ایسی اللہ نے شفا رکھی ہے کہ جو ذہن کو بھی سکون دیتی ہے, دل کو بھی راحت دیتی ہے. اسی طرح crying for the sake of Allah, جب بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اسے روحانی اجر بھی ملتا ہے, طبی سکون بھی ملتا ہے. He is both and soul and the body at the same time. اللہ کے لیے رونا یہ بیک وقت جسم کو, روح کو, دونوں کو فائدہ دیتا ہے, شفا دیتا ہے. اور اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوں, رات کے کسی وقت اکیلے میں بیٹھ کے 2 منٹ اللہ سے بات کریں تنہائی میں, اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو جائیں, پھر دل سے ایک آنسو بھی نکل گیا تو سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنی خاص رحمت کے لیے چن لیا ہے. One sincere tear in the darkness of the night can change your entire destiny. رات کی تنہائی میں بہایا ہوا ایک سچا آنسو انسان کی پوری تقدیر کو بدل دیتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں اپنے خوف سے رونا نصیب کرے. تحقیق کے مطابق جذباتی جو آنسو ہیں اس میں لیسوزیم نامی ایک انزائم ہوتا ہے جو بیکٹیریا اور وائرس کو مار دیتا ہے. Crying boosts the immune system because emotional tears contain natural antibacterial enzymes. رونا جو ہے یہ امیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے کیونکہ جذباتی آنسو میں قدرتی جراثیم کچھ انزائمز ہوتے ہیں. اور ایموشنل ٹیئرز جو ہوتے ہیں, خوف خدا والے آنسو جو ہیں, اس میں ایک جسم سے جو زہریلے مادے ٹاکسنز ہوتے ہیں یہ جسم سے اس کو نکال دیتا ہے ٹاکسنز کو. ٹیئرز ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے باڈی کو by releasing chemicals that clean harmful toxins. جو نقصان دہ ٹاکسنز ہوتے ہیں ان کو یہ ڈی ٹاکسیفائی نکال دیتا ہے جسم سے. آنسو جسم کو ڈی ٹاکس کرتے ہیں اور نقصان دہ مادوں کو جسم سے باہر نکال دیتے ہیں. اور رونے سے سیروٹونن اینڈ ڈوپامین جو ہے یہ ہارمونز اس سے بہتر ہوتے ہیں جو خوشی, سکون اور موڈ کو اچھا کرتے ہیں. یہ جو 2 ہارمونز ہیں سیروٹونن اینڈ ڈوپامین, یہ اچھا موڈ کو اچھا کرتے ہیں. جیسے نیند پوری ہو گئی, ابھی خوشی والے ہارمونز یہ پیدا ہوں گے, سکون والے ہارمونز پیدا ہوں گے, موڈ اچھا کرنے والے ہارمونز پیدا ہوں گے. کرائنگ ہیلپس بیلنس موڈ ریگولیٹنگ ہارمونز اینڈ امپرووز ایموشنل ویل بینگ. موڈ کو رونا کنٹرول کرتا ہے, ہارمونز کا بیلنس ٹھیک کرتا ہے, جذباتی صحت کو یہ بہتر بناتا ہے. سائنس کہتی ہے کہ پیراسمپتھیٹک سسٹم جو ہے نا, اس سے رونے سے جسم کے اندر یہ فعال ہو جاتا ہے جو انسان کو سکون دیتا ہے, نیند لانے میں مدد دیتا ہے. سونے سے پہلے روزانہ خوف خدا میں قبر کو یاد کر کے, گناہوں کو یاد کر کے, مدینے کی یادوں میں تھوڑا سا رو لو گے, پھر دیکھیں نیند کیسی آتی ہے اور کیسی پرسکون نیند آتی ہے. Crying activate the body's calming system, helping your sleep faster and deeper. رونا جو جسم کے سکون والے نظام کو فعال کرتا ہے جس سے نیند جلدی بھی آتی ہے, تیزی سے آتی ہے اور سکون والی گہری نیند آتی ہے. ڈپریشن کم ہوتا ہے. ایموشنل کرائنگ جو ہے یہ اینڈروفن جو ایک قدرتی اینٹی ڈپریسنٹ ہوتا ہے, یہ اس کا کام کرتا ہے. ٹیئرز ریلیز اینڈروفن دیٹ نیچرلی ریڈیوس ڈپریشن. اور جو ایموشنل پین ہوتا ہے اس کے ریڈیوس کرتا ہے. آنسو اینڈروفن خارج کرتا ہے جس جو ڈپریشن اور ذہنی درد کو قدرتی طور پہ کم کرتا ہے. رونے سے آنکھیں صاف ہوتی ہیں, دھول مٹی سارا دن جو آنکھوں میں جاتی ہے وہ نکل جاتی ہے, اور جو جراثیم ہیں اور اریٹنٹس ہیں وہ نکل جاتے ہیں, جس سے آنکھوں کی صحت اچھی ہوتی ہے. Crying cleans the eyes and removes dust, bacteria and irritants naturally. قدرتی طور پہ آنکھوں کو صاف کر دیتے ہیں. اور سائنس کے مطابق رونے سے ایموشنل جو بلڈ اپ ہے کم ہوتا ہے جس سے انسان ذہنی دباؤ سے باہر آ جاتا ہے. Crying acts as an emotional reset button, helping the mind release build up stress. رونا ذہنی دباؤ کو ریسیٹ کر دیتا ہے. جس طرح موبائل زیادہ ہینگ ہونا شروع ہو جائے نا, لوڈ اس پہ زیادہ ہو جائے, اس کی میموری فل ہو جائے تو یہ پھر گڑبڑ کرتا ہے, کبھی ہینگ ہو جائے گا, مسئلہ کرے گا, اس کو ریسیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ رونا بھی جو ہے ذہنی دباؤ کو ریسیٹ کرتا ہے اور جتنی ٹینشن جمع ہوتی ہے نا وہ نکل جاتی ہے. اسی طرح رونے کے بعد جسم ریلیکس ہو جاتا ہے. آفٹر کرائنگ دا باڈی ریلیکسز اینڈ باڈی سرکولیشن امپرووز سگنیفیکینٹلی.
یعنی رونے کے بعد جسم بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے، خون کی گردش میں واضح طور پہ بہتری آ جاتی ہے، اور خوف خدا سے رونا، ایموشنل کرائنگ کے بعد دماغ صاف ہو جاتا ہے، پھر ڈیسیژن میکنگ پاور جو ہے یہ بندے کی بہتر ہو جاتی ہے. کرائنگ کلیئرز دا مائنڈ اینڈ امپروو ڈیسیژن میکنگ ایبلٹی. اسی طرح 3 مختلف میڈیکل اسٹڈیز نے یہ ثابت کیا ہے کہ رونے کے بعد اسٹریس ہارمونز کم ہونے سے دل پر دباؤ کم ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تو کرائنگ لوور دا اسٹریس ہارمونس. ہمیں رونا چاہیے لیکن خوف خدا سے، اپنے دنیا کے نقصان پر نہیں، دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے رونا چاہیے. مدینے کی یادوں میں رونا چاہیے، خوف خدا سے رونا چاہیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا چاہیے. مرنے کے بعد جو آگے معاملات ہوں گے، قبر کے حالات ہوں گے، محشر کے معاملات ہوں گے، آخرت کے حساب کتاب ہوں گے، پل صراط سے گزرنے کے معاملات ہوں گے، ان کا سوچ کے رونا چاہیے. رب کی بارگاہ میں حاضری کیسے ہوگی؟ میں کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کو، اس نے نعمتیں اتنی دی اور میں اس کی نافرمانی کرتا رہا، اپنی زندگی ضائع کر دی، زندگی کی کتنے لمحات ضائع کر دیے. اپنے زندگی کی سیکنڈز کا، لمحات کا حساب لگائیں نا. ایک سیکنڈ تو بڑی چیز ہے، سیکنڈ کے بھی آگے کتنے حصے کیے ہوئے لوگوں نے، اور ایک سیکنڈ میں آگے کتنے کام ہو جاتے ہیں. لیکن ہم سیکنڈز کیا، زندگی کے گھنٹے اور دن اور ہفتے اور سال ضائع کر دیے ہم نے. اگر حساب لگائیں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنا خوف نصیب فرمائے اور رونا نصیب فرمائے. آمین.